الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ ہماری اس نشست کا عنوان ہے استقبال ربیع الاول شریف۔ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کا مبارک مقدس مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے اپنی جانب سے عالم اسلام کے مسلمانوں کو اور خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا کہ یہ عظیم الشان مہینہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں نصیب فرمایا۔ آیت مبارکہ جو تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا فضل اور رحمت ہو، فبذالک فلیفرحوا، پس چاہیے کہ خوشی منائیں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو انہوں نے جمع کر کے رکھا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو خوشی منائیں۔ اب یہ بات کنفرم ہے کہ جب بھی اللہ کا فضل ہوگا اور جب بھی اللہ کی رحمت ہوگی تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم خوشی منائیں۔ اس آیت کے تحت بعض مفسرین نے لکھا کہ فضل سے مراد قرآن، رحمت سے مراد اسلام، بعض نے لکھا کہ فضل سے مراد اسلام، رحمت سے مراد ایمان، اس طرح مختلف اقوال۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فضل سے مراد قرآن لیا جائے اور رحمت سے مراد اسلام لیا جائے، یا فضل سے مراد اسلام لیا جائے اور رحمت سے مراد ایمان لیا جائے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے جب ایمان ملے تب خوشی منائیں، جب قرآن ملے تب خوشی منائیں، جب اسلام ملے تب خوشی منائیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، فضل اور رحمت اس سے مراد اسلام ہو، ایمان ہو، قرآن ہو، کچھ بھی ہو، یہ بتاؤ کہ یہ سب ملے کس کی وجہ سے؟ یہ سب ملے کس کی وجہ سے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ اگر سرکار نہ آتے تو نہ قرآن، نہ اسلام، نہ ایمان، یہاں تک کہ رحمان بھی ملا تو انہی کی وجہ سے۔ حقیقت ہے نا؟ تو اس لیے یہ تمام نعمتیں اگر ملی ہیں تو نعمت عظمیٰ ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو، اور اللہ کا فضل اور رحمت اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اپنا محبوب اس نے ہمیں عطا فرما دیا۔ تو حضور کی ولادت اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، حضور کی آمد اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، اسی لیے اسی پر خوشی منانا ہر ایک پر لازم ہے، ضروری۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب خوشی منائیں کیسے؟ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی پوری کائنات میں خوشی منائی گئی۔ مشرق کے رہنے والے جانور مغرب کے جانوروں کی طرف اور مغرب کے رہنے والے مشرق کے جانوروں کی طرف دوڑ پڑے، خوش ہو جاؤ، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ زمین و آسمانوں میں خوشی منائی گئی، بیت اللہ نے اس مقام کی طرف سجدہ کیا جہاں سرکار کی ولادت ہوئی۔ کعبہ بھی خوش ہو رہا تھا کہ میری عظمت کو چار چاند لگانے والا آ گیا، میری شان کو لوگوں کو بتانے والا آ گیا، مجھے بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا۔ خوشی منائی گئی۔ اب بعض لوگ ہیں خوشی نہیں مناتے، وہ کہتے نہیں جی ضرورت کیا ہے، آپ محفل میلاد کرتے ہیں، صحابہ نے کہاں محفل میلاد کی؟ بتا دو کہ کسی صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منایا ہو؟ ہم نے کہا صحابہ کو چھوڑو، حضور نے تو خود منایا۔ ہر پیر کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی،
حضور ہمارے ماں باپ قربان، ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے؟ فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، اس دن میری ولادت ہوئی اس لیے میں روزہ رکھتا۔ اپنا میلاد حضور خود منا رہے ہیں، اور آج بھی عرب میں آپ چلے جائیں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا جاتا ہے، سلسلہ آج بھی جاری۔ تو پیر کا روزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ولادت کی خوشی میں، اور مشہور روایت موجود ہے، ابو لہب گستاخ رسول ہے، کافر ہے، سب کچھ ہے، جب سرکار کی ولادت ہوئی تو اس نے اپنی لونڈی کو اشارہ کیا، اس نے آ کے خبر دی نا مرحوم بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، خوش ہوا، اس نے اشارے سے کہا جا تو آزاد ہے، اپنی لونڈی کو انگلی کا اشارہ کیا، جا تو آزاد۔ اس کا انتقال ہو گیا، جیسے اعمال تھے ویسا نتیجہ تھا، کافر تھا، گستاخ تھا، سب کچھ کرتا تھا، اذیتیں دیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ خواب میں دیکھا کسی نے، کیا حال ہے؟ کہا سخت عذاب میں مبتلا، البتہ پیر کے دن اس انگلی سے مجھے اس عذاب میں تخفیف کر دی جاتی، کیوں؟ اس انگلی کی وجہ سے میں نے اشارہ کیا تھا اور اس کو آزاد کر دیا تھا، خوش ہوا تھا، سرکار کی ولادت کی خوشی میں صرف اشارہ کیا اور آزاد کر دیا اپنی لونڈی کو، تو وہ کافر اگر خوشی منائے اور خوشی میں آزاد کر دے اپنی لونڈی کو، اس کو ہر پیر کے دن عذاب میں تخفیف کر دی جائے، تو جو اہل ایمان، جو عاشق رسول، جو امتی اگر خوشی منائے، غور کرو اس کے عذاب میں کتنی تخفیف ہو، تو خالق کائنات کا کرم ہے۔ اچھا، پھر سوال یہ ہے ہم خوشی کیسے منائیں؟ خوشی منانے کے طریقے ہیں نا، بہت سے تو بہت ہی عجیب طریقے سے لوگ مناتے ہیں، لوگ اپنی سالگرہ بھی مناتے ہیں، اپنے بچوں کی بھی مناتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، گانے بجانے، ڈھول ڈھماکے، بہت ساری چیز۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے گھروں کو سجائیے، محافل میلاد منعقد کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے، خصوصاً اس مہینے میں صبح و شام، دوپہر، جب خیال آئے سرکار کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش، جتنی کثرت سے ہو درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد ہمارے کچھ معمولات ہیں، معمولات یہ ہیں کہ ہم محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، پھر ثنا خوانی ہوتی ہے، نعت شریف پڑھی جاتی سرکار کی شان، پھر ذکر مبارک ہوتا ہے ولادت شریف کا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف اوصاف کا، کوئی حضور کے حسن و جمال کا ذکر کرتا ہے، کوئی جاہ و جلال کا، کوئی فضل و کمال کا، کوئی جود و نوال کا، کوئی ان کی سخاوت کا، کوئی شجاعت کا، کوئی امامت کا، کوئی کسی انداز میں، ہر شخص اپنے انداز میں ذکر کر رہا ہے۔ اس کے بعد با ادب کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، دعا ہوتی ہے، اور اس کے بعد لنگر تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا محفل میلاد۔ ہم یہ کہتے ہیں اعتراض کرنے والوں کو، کوئی ایک چیز بتا دو اس میں ایسی ہو کہ جو ناجائز ہو۔ کہتے نہیں جی صحابہ نہیں کرتے تھے، تو صحابہ تو بہت سے کام نہیں کرتے تھے، صحابہ تو اونٹ پر سفر کرتے تھے، تم گاڑی پہ کیوں کر رہے ہو؟ اونٹ لے لو، صحابہ کی اتباع کرو، پتہ چل جائے گا، 2 دن میں تو پہنچ جاؤ گے یہاں سے سرجانی تک، تو اسی پہ سفر کرو۔ نہیں جی اور کام تو خود کریں گے، محفل میلاد صحابہ نے نہیں کی۔ ہم نے کہا اچھا بتاؤ صحابہ تلاوت کرتے تھے؟ کہتے ہاں کرتے تھے۔ صحابہ حضور کی ثنا خوانی کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ حضرت حسان کے لیے حضور نے ممبر بنایا، ممبر پر انہیں بٹھایا، حسان پڑھو۔ کافر اشعار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے، حضرت حسان بن ثابت اشعار میں ان کو جواب دیتے تھے، اور جواب ہی نہیں بلکہ حضور کی شان بھی بیان کرتے تھے۔ سرکار خوش ہوتے تھے، فرمایا حسان نعت پڑھتے رہتے ہیں، جبریل ان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو ثنا خوانی ہوئی۔ اچھا اس کے بعد ولادت کا ذکر صحابہ کرتے تھے، حضور کے اوصاف بیان کرتے تھے۔ اب وہ کہتے جی کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا حدیث اٹھاؤ، صحاح ستہ کا پورا ذخیرہ موجود۔ آپس میں بیٹھ کر صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ بیان کرتے تھے، اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ نہ کرتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ ہم تو کتنی دور زمانے میں 1400 سال کے بعد
جنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا انہوں نے بیان کیا. صحابہ نے تابعین کو بتایا، انہوں نے تبع تابعین کو بتایا، انہوں نے بزرگان دین کو بتایا، انہوں نے ائمہ مجتہدین کو بتایا، انہوں نے اولیاء کاملین کو بتایا. سلسلہ چلتے چلتے ہم گناہ گاروں تک پہنچ گئے. ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ پوچھو صحابہ سے. کہتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک درمیانہ تھا، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا. زیادہ لمبا ہو وہ بھی عیب ہے، اور بہت چھوٹا ہو وہ بھی عیب ہے. درمیانہ قد. اور درمیانے قد والا اگر اونچے قد والوں کے ساتھ چلے تو ظاہر ہے وہ چھوٹا نظر آئے گا نا. ایک آدمی لمبا ایک چھوٹا ہے، اگر دونوں ساتھ جا رہے ہیں، یا بہت سارے لمبے آدمی اور ایک چھوٹا، الگ نظر آئے گا. یا اگر درمیانہ ہو تب بھی چھوٹا نظر آئے گا. لیکن صحابہ کہتے ہیں ہمارے آقا کی شان یہ تھی، قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن لمبے قد والوں کے ساتھ چلتے تھے تب بھی ان سے بلندی نظر آتی، بیٹھتے تھے تب بھی بلندی نظر آتی. اچھا، جس کا قد لمبا ہے اس کی ٹانگیں لمبی ہیں، اس کا قدم لمبا ہے. اب ایک درمیانے قد والا آدمی ایک لمبے قد والے کے ساتھ چلے تو وہ تیز چلے گا. جس کا قدم لمبا ہے، جس کا قد لمبا ہے تو قدم اسی حساب سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا درمیانہ. اب حضرت عمر سے پوچھو، فرماتے جب ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے، اپنا حال بیان کر رہے ہیں، جب ہم سرکار کے ساتھ چلتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیانی رفتار سے چل رہے ہوتے اور ہم دوڑ رہے ہوتے. ایسا لگتا تھا زمین کھچی چلی آ رہی ہے سرکار کے قدموں میں، حضور کے قدموں کو زمین بوسہ دے رہی. حضور ایک قدم بڑھاتے زمین اور آگے بڑھ جاتی. یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. تو صحابہ نے ایک ایک چیز کو محفوظ کیا. کس طرح چلتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، سوتے کس طرح تھے، کھانا کس طرح کھاتے تھے، ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا. تو یہ سارا کیا ہے؟ یہی تو محفل میلاد ہے. جو کام صحابہ الگ الگ کرتے تھے وہ ہم نے ایک جگہ جمع کر دیا، وہی محفل میلاد ہو، وہی محفل میلاد ہو گئی. اور جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے وہیں رحمتوں کا نزول، وہیں رحمتوں کا نزول. جس مقام پر جس وقت اور جس لمحے ذکر رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وقت رحمتوں کی برسات شروع ہوئی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے محفل میلاد پر انوار و تجلیات کی برسات دیکھی. برسات ہوتی نا، پانی جیسے گرتا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں میں نے انوار و تجلیات کی برسات اس طرح دیکھی، رحمتیں نازل ہو رہی تھی. کہاں پر؟ جہاں محفل میلاد ہو رہی. اور اس کا ایک اور فائدہ کیا ہے؟ جو یہ چاہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم اس پر ہو، اس کو چاہیے اپنے گھر میں محفل میلاد منعقد کرے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑا شامیانہ لگائیں، بہت سارے لوگوں کو بلائیں، بہت سارا لنگر پکائیں. آپ اپنے گھر والوں کو لے کے بیٹھ جائیں، ایک تلاوت کر لیں، ایک نعت پڑھ لیں، ایک واقعہ بیان کر دیں، سلام پڑھ لیں، دعا کر لیں، محفل میلاد ہو گئی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ فرماتے میرا معمول تھا میں ہر سال ربیع الاول شریف کے مہینے میں بڑا اہتمام کرتا تھا. کس کا؟ محفل میلاد. لوگ آتے تھے، ثنا خوانی ہوتی تھی، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا، سلام ہوتا، دعا ہوتی، لنگر تقسیم ہوتا، لوگ کھاتے. ایک سال ایسا ہوا کہ میرے حالات درست نہ رہے. ہوتا ہے زندگی میں، اتار چڑھاؤ آتا ہے، نشیب و فراز ہوتے ہیں. کبھی کاروبار اچھا ہے تو پیسہ زیادہ ہے، کاروبار ڈاؤن ہوا تو پیسہ کم ہے. ایک سال ایسا ہوا، کہتے ہیں میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں بڑے پیمانے پر کروں. اب میں نے سوچا کیا کروں، سب کو بلاتا تھا، سب لنگر کھاتے تھے، محفل میلاد ہوتی تھی بڑے پیمانے پر. میں نے اس سال کو ناغہ نہیں کیا، یعنی محفل میلاد ملتوی نہیں کی، میں نے گھر میں ہی محفل میلاد کر لی. اور کھانے کے لیے کیا تھا؟ کوئی قورمہ، کوئی بریانی، کوئی ایسا نہیں پکوایا، پیسے نہیں تھے. بھونے ہوئے چنے وہ میں نے سامنے رکھ دیے.
بھنے ہوئے چنے سامنے رکھے، سرکار کا میلاد پڑھ دیا، دعا کر دی، ایصال ثواب ہو گیا۔ رات ہوئی تو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ فرماتے میں نے دیکھا سرکار تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے وہی بھنے ہوئے چنے رکھے ہیں اور حضور تناول فرما۔ سرکار نے بتا دیا تم نے جس محبت سے کیا ہم نے قبول کر لیا۔ محبت ہونی چاہیے، ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو کہ لوگ کہیں گے آج بڑی محفل میلاد کی ہے۔ نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، آقا کو دکھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے، اور وہ جانتے ہیں، دلوں کا حال جانتے ہیں، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیں۔ ہمارے اہل سنت میں یہ ہے کہ خوشی میں کچھ زیادہ اوور ہو جاتا ہے۔ خوشی تو ہے، چلو صحیح ہے، لیکن خوشی میں کچھ زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مثلا اچھا، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے ہر چیز میں ادب کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ محفل میلاد میں آئیں، با وضو ہو کر آئیں، صاف ستھرا لباس پہن کر آئیں، سر کو ڈھک کر آئیں۔ گریبان کھلا ہے، وضو ہے نہیں ہے، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے گھوم رہے ہیں، اچھا میلاد ہو رہا، چلو جا کے بیٹھ جاؤ۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اہتمام کیجئے، وہاں رحمتیں ملیں گی، رحمت نازل ہوگی، تو اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے، کم سے کم وضو کر کے، سر کو ڈھانپ کر، یہ سب آداب میں سے ہے۔ اور جتنی دیر بیٹھے رہیں درود پاک پڑھتے رہیں، جو کچھ بیان کیا جائے غور سے سنیں، اس پر عمل کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے گوشے اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں، جیسے انہوں نے کیا ہم کوشش کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات، جلوس نکلتا ہے نا، جھنڈے لے کر نکل گئے اور اس میں لنگر تقسیم کرتے ہیں، اس میں بہت زیادہ بے ادبی کرتے ہیں، تھیلیاں بنا کر پھینک رہے ہیں، ادھر سے اس نے کیچ کیا، ہاتھ میں آ گیا تو آگیا، نہیں آیا تو نیچے گرا، ختم۔ اور ہاتھ میں آتے تھیلی پڑ گئی، سارے چاول بکھر گئے۔ کوئی بریانی تقسیم کر رہا ہے مثال کے طور پر، تھیلی میں بانٹ کر پھینک رہے ایک دوسرے کو، یہ غلط، ادب کے خلاف۔ اگر آپ نے کیا ہے آپ ہاتھ میں دے دیں، احترام کے ساتھ، لینے والے بھی اس پر حملہ نہ کریں، اور جو بانٹنے والا ہے وہ بھی ادب ملحوظ رکھے اور آرام سے ایک ایک کے ہاتھ میں دے دیں۔ سرکار کا لنگر ہے، آپ جو بانٹ رہے ہیں یہ آپ نہیں کر رہے، یہ ان کی نگاہ کرم ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ انہی کا صدقہ ہے، انہی کا لنگر ہے۔ تو جب ان کا لنگر ہے تو انہوں نے تو ہر قدم پر ادب سکھایا ہے۔ اگر ہم یہ بے ادبی کریں گے تو ایسا نہیں کہ ثواب کے بجائے عذاب کے مستحق نہ ہو جائیں، ناراضگی نہ ہو جائے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ خواتین جلوس دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اس میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہ ہو۔ ایسی جگہ ہے نا کہ سب موجود ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، ایک دوسرے، احتیاط کریں۔ خواتین گھروں پہ محفل میلاد منعقد کریں، یا آپ گاڑی میں بٹھا کر لے جائیں، ان کو گھما کر لے آئیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ چراغاں آپ نے دکھا دیا، سرکار کی آمد کی خوشی میں چراغاں ہو رہا، پورا شہر سجا ہوا۔ گھروں پر محافل میلاد خواتین خود منعقد کریں، خود پڑھیں، خود ثناخوانی کریں، اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں۔ اگر لنگر نہ ہو آپ مٹھائی تقسیم کر دیں، لیکن یہ ساری چیزیں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور کوئی چیز نہ ہو۔ لوگ ہمیں دیکھیں نہیں، ہمیں پرواہ نہیں، کوئی ہمیں دیکھے نہ دیکھے، ہمیں پرواہ صرف یہ ہے سرکار ہمیں دیکھیں۔ کسی کی نظر کی ضرورت نہیں، ان کی ایک نظر کرم ہو جائے دنیا بھی سمجھ جائے، آخرت بھی سمجھ جائے۔ قرآن نے کہا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ۔ انداز نہیں بتایا، طریقہ نہیں بتایا کس طرح منائیں، مناؤ خوشی۔ کیسے منائیں؟ جس طرح صحابہ نے حضور کی آمد پر مدینہ طیبہ میں جو آمد ہوئی خوشی منائی، اس طرح تم بھی خوشی مناؤ۔ ایک صحابی نے اپنا امامہ اتار کر لکڑی کے ساتھ باندھ کے اس کا جھنڈا بنا لیا، وہی ہلا رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں۔ معصوم بچیاں کھڑی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، آج تو چاند طلوع ہو گیا، آج تو اس وادی میں رحمتیں نازل ہو گئی، خوش ہو رہے ہیں۔
یہ ہے خوشی کا انداز، با ادب۔ کیا ان کی خوشی کا ٹھکانہ ہوگا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے، رونق افروز ہوئے، لیکن سب با ادب تھے، سب چاہتے تھے حضور میرے گھر میں تشریف لائیں، لیکن یہ نہیں کہ ادھر آئے کوئی ادھر کھینچ رہا ہے ادھر کھینچ رہا ہے، ایسا نہیں، ادب سے عرض یا رسول اللہ ہمارے گھر آ جائیے، یا رسول اللہ ہمارے گھر آ جائیے۔ اونٹنی کی لگام پکڑی، فرمایا چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہیں ہمارا قیام۔ اب اونٹنی تو کہیں بھی بیٹھ سکتی ہے، کہیں بیٹھ جائے، آپ ایک اونٹنی پر بیٹھ جائیں کہیں جہاں یہ بیٹھ جائے گی میرا قیام، پتہ چلا وہ کسی ندی میں جا کر بیٹھ گئی، قیام کرو گے؟ ارے سرکار کا ارشاد جو تھا وہ جانتے تھے، یہ میرا حکم جانتی ہے، یہ اللہ کا حکم جانتی ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں بیٹھے گی۔ بیٹھی کہاں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر، اور وہیں قیام۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مبارک اور مقدس مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزاریے، درود پاک کی کثرت کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، محافل میلاد خود اپنے گھر میں منعقد کیجئے، جہاں جہاں ہو رہی ہیں وہاں پر بھی جائیں۔ اور ایک بات اور ہے، سرکار کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی؟ 12 ربیع الاول۔ تو اب 12 روپے یا 1200 روپے یا 12,000 روپے محفل میلاد میں خرچ کر دی، آپ خود کر لیں یا آپ اپنے جہاں ہو رہی ہے وہاں دے دیں۔ اس لیے میں نے نیچے سے شروع کیا، 12 روپے تو سب کے پاس ہی ہوں گے نا، کسی محفل میلاد میں دے دیں، یا اس کی مٹھائی آپ لا کر آپ گھر میں محفل میلاد کر لیں، محفل میلاد ہو۔ اور ہمت ہے تو 1200 روپے آپ خرچ کر لیں یا کسی محفل میلاد میں دے دیں، اور ہمت ہے تو 12,000 دے دیں، اور ہمت ہے تو پھر میں اس کے آگے نہیں بول رہا، وہ آپ کی مرضی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے اگر خرچ کرو گے تو کبھی نہیں سوچو کہ وہ گیا، اس سے بڑھ کر وہ دیں گے۔ ان کی شان ہی یہی ہے کہ وہ کسی کا رکھتے نہیں ہیں، کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، پوری دعا موجود ہے نا، مولا ہم پر ایک رسول مبعوث فرما۔ سرکار کی ولادت کے لیے دعا کی، آمد کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ احسان تھا حضور علیہ السلام پر، سرکار نے امتیوں کو حکم دے دیا ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھو۔ انہوں نے تو ایک دفعہ کہا، یہاں قیامت تک ان پر درود پڑھا جا رہا ہے، کسی کا احسان نہیں رکھا۔ تم 1 پیسہ خرچ کرو گے، وہ 70 کیا اس کا ڈبل کر کے تمہیں دے دیں گے، لیکن خلوص ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اتباع ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ ریاکاری کا ادنا سا بھی شائبہ ہوا تو سب رد کر دیا جائے، صرف اس لیے کرو کہ حضور علیہ السلام خوش ہو جائے۔ تو ربیع الاول شریف کا استقبال اس طرح ہم کریں کہ ہم با ادب رہیں، باوضو رہیں، محافل میلاد میں باوضو شرکت کریں، سر ڈھانپ کر شرکت کریں۔ خواتین جائیں تو خواتین کے محافل میلاد میں شرکت کریں، جہاں پر ان کے لیے علیحدہ انتظام ہے وہاں پر ضرور جائیں، وہاں شرکت کریں، اس لیے کہ جتنی دیر ذکر رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر رحمتوں کا نزول ہوگا، فرشتے بھی وہ ذکر مبارک سننے کے لیے۔ اور آخری بات، ہم جو یہ ذکر کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم نہیں کریں تو ذکر ہی نہیں ہوگا، ارے ان کا ذکر تو زمین و آسمانوں میں ہو رہا، مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، اذانوں میں، نمازوں میں، درودوں میں، سلاموں میں، دعاؤں میں، ہر جگہ ان کا ذکر ہے۔ کون سی جگہ ہے جہاں ان کا ذکر نہیں ہے؟ انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جب یہ پوری کائنات موجود ہے، جب تک سورج میں روشنی موجود ہے، جب تک چاند میں چاندنی موجود ہے، جب تک دریاؤں میں روانی موجود ہے، جب تک آبشاروں کے نغمے موجود ہیں، جب تک موتی میں چمک موجود ہے، جب تک پھولوں میں مہک موجود ہے، سمجھ لو کہ رسول کی ذات بھی موجود ہے۔ انہی کی وجہ سے یہ ساری کائنات، انہی کی وجہ سے، اگر وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ کسی محفل سے نعت کو ہٹا دیں، محفل سونی ہو جائے گی، اور ان کا ذکر ہو گیا، محفل میں رونق آ گئی، محفل کی شان ہی تو بالا ہو گئی۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک کو ادب احترام کے ساتھ گزاریں، اور کوئی ایسا عمل نہ کریں جو مخالفین ہم پر اعتراض کریں۔
دیکھو یہ کیسے کھانا تقسیم کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر پھینک رہے ہیں، ریوڑیاں لے کر پھینک دی، وہ زمین پر گر گئی، کسی کا ہاتھ لگی نہیں لگی، کسی کا پیر اس پر آ گیا، کوئی نالی میں چلی گئی، کوئی کیچڑ میں چلی گئی. یہ کیا طریقہ؟ لنگر آپ تقسیم کریں ادب کے ساتھ، آپ لیں ادب کے ساتھ، محفل میں شرکت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، باوضو ہو کر، سر ڈھانپ کر، پھر آپ دیکھیں کتنی رحمتیں برکتیں نازل ہوں. اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہم پورے سال اللہ کے غضب سے بچے ہوئے ہیں تو اسی لیے کہ ایک مہینہ رسول کی یاد میں گزار دیتے، اس کی برکتیں پورے سال رہیں، پورے سال اس کی برکتیں رہتی. ہمارے اکابرین نے اس کو اپنا معمول بنایا اور ہم بھی اسی معمول پر قائم ہیں. انشاءاللہ تعالی اسی کی برکت رحمت نازل ہوں گی. آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو با ادب رہ کر محافل میلاد منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.